جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، اور خدا دے بندے ہو کیڑے پاسے جا رہے ہو؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ حضور تے اتھے جا کے بھی تینوں میں نہیں بھولے، کہے یار سجدے میں سر کو جھکایا، جب ادن منی کی آواز آئی تو میرے آقا فرمانے لگے مجھے اپنی امت یاد آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے عرش کے نیچے پھر سج جھکا لیا، یا اللہ میں تو عرش پر آ گیا، میری امت کا کیا بنے گا؟ اور خدا دے بندے حضور تے تسی لوگاں دے آنکھیں لگ کے حضور دے بارے گل کرنی، کہے یار سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر کے زلفوں نے یہ رنگ لایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے؟ یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی، کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی، کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی، بس میرے گیسو یہی مانگتے۔ آپ کی امی جان فرماتی ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، ہاں جی حضور دے والدین دا نام پہلے لیا کرو۔ ایک بزرگوں نے مجھے بتایا کہ ایک بندے کو میرے آقا نے فرمایا تو نے میرے والدین کا نام کیوں نہیں لیا پہلے؟ تو مجھے سب کچھ تو نے میری خدمت میں پیش کیا، تو میرے والدین کی خدمت میں تو نے کیوں نہیں پیش کیا پہلے؟ حضور کے والدین کا پہلے نام لیا کر۔ ہاں جی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اینج کر کے سینہ چاڑا کر کے، جڑا کتا کوئی بھونکدا ہوئے اینج کر کے سنی اینج باتیں کرتے ہیں، اینج کر کے حضور دے والدین دا نام لینا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو حضور نے سجدہ کیا تو میں نے کان لگایا تو حضور فرما رہے تھے رب حب لی امتی، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں جب میں نے قبر انور میں حضور جلوہ گر ہوئے اور اس وقت بھی حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جب میں نے کان لگایا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے رب حب لی امتی۔ تسی کتنے خوش نصیب ہو کہ تساں منتخب ہوئے ہو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ حضور کی شان بیان کرو، میرے آقا خوش ہوتے ہیں کہ میرا امت ہی میری شان بیان کر رہا ہے۔ گل کوئی سمجھ آ رہی؟ کتا ہونا چاہیے نا وفادار، کتا کی ہونا چاہیے؟ میں نو جدو لے گیا نا 13 ربیع الاول شریف نو راتی 4 بجے میں نو مدینہ پاک تو فون آ گیا قاری صاحب کا، میری انہوں نے تلخی بھی بڑی ہوئی، گھر بھی بڑی تلخی ہوئی، پھر میں نو امبر انداز نہ لے بھی گئے، پھر میرے نہ انہوں نے بہت سارے جو کر سکتے سن انہوں نے کیا اج یہ ڈھا چڑھیا تو انہوں نے اتنا ظلم کرو جتنا کر سکتے ہیں، بڑیاں گلاں کرنا، لیکن انہوں نے یہ پتہ نہیں سی، تو سمجھ آئی کہ بھائی کتر جنہ دا ہوئے گل انہوں دی ہوتی۔ ہاں ساڑھے صوفی محمد اللہ دیتا صاحب فرمانے ہوندے سن، آپ فرمانے سن کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھ تے شیر نو بھی پہ جاندا، اپنی پاور نہ نہیں پیدا ہونا، پتہ رسی جے مالک دے ہاتھ چے، انہوں نے یہ نہیں سی، انہوں سمجھا سی کہ مولوی خادم جڑا نے کوئی گداگر جے مولوی اے شاید گلاں اوتے اور کرنا، تھلے اور کرنا، لاہور اور کرنا، کراچی اور کرنا۔ میں کہا میں تے راتی بھی اٹھ کے ہوئی انہاں دیاں گلاں کرنا، ہاں جی میں راتی بھی جدو اداس ہوواں تے شفا شریف کھول لینا۔ میں کہا گل اتنی ہے، قاضی ایاز نے عجیب و غریب گل لکھی ہے، تسی ذرا حضور دی شانہ بیان کرنی ہے تے بہت وڈی گل ہے، قاضی ایاز نے اتنا گل لکھی ہے، ذرا سنو، صرف تے دل وچ خیال آ جائے حضور دے بارے، اساں دے ناموس رسالت دی گل کرنے نا۔ اے قاضی ایاز فرماندے نے امام ابو القاسم قشیری داتا صاحب جنوں اپنا استاد کہندے نے، امام صاحب نو امام کا ابو القاسم قشیری داتا صاحب کہندے، انہاں دے حوالے نال لکھیا قاضی ایاز نے کہ خراسان دا بادشاہ عمر بن لیس کوئی چنگیاں دی عادتاں کوئی نہیں سن، بھڑا سی لیکن مسیتاں دے سپیکر نہیں سن لائے انہیں، ہاں جی ہاں جی درود شریف تے پابندی نہیں لائی، مصطفیٰ جان رحمت دے ڈھڈ درد نہیں سی کدی پیا، او تے دل وچ خیال کی آیا او مریا تے چنگا کام دا ایک بھی کوئی نہیں سی، مریا تے کسی نو خواب وچ ملیا تے انہیں پوچھا دس رب نے تیرے نال کی کیتا؟ انہیں کہا رب نے تے مینوں بخش دیتا، انہیں کہا ایک بھی تیرا چنگا کام کوئی نہیں سی، رب کیویں بخشیا؟ سنا ہے مسلمان اہل سنت و جماعت، ہم کو رب پکڑ لے گا قیامت والے دن کہ میرے گھر میں میرے نبی کا ذکر کیوں کیا تھا؟ اس بادشاہ نے گل کی تھی مینوں رب نے کیوں بخشا؟ انہیں کہا مینوں بخشیا اس واسطے سعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فاعنته ونصرته فشکر اللہ لی ذلک وغفر لی۔ انہیں کہا مینوں رب نے اس واسطے بخشا کہ ایک دن میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا
تھلے میں دیکھا تو میرا بڑا بڑا لشکر. پھر میرے دل وچ خیال آیا, خیال بھی ایو جا خیال نہ آوے کہ سپیکر کا ناجائز استعمال یہ ہے کہ نعت نہیں پڑھنی. فٹے منہ ذلیلو, حضور کی نعت پڑھنا یہ غیر ضروری استعمال ہے. یہ تو میرے آقا نے حضرت حسان کے لیے مسجد میں ممبر بچھوایا, اور حضور خود میرے محفل تھے, ابو بکر عمر عثمان و علی سامعین میں تھے. فرمایا حسان جواب دو اوج المشرکین, فرمایا حسان جن مشرکوں نے میرے خلاف بات کی ان کو جواب دو. جب حضرت حسان نے حضور کی طرف سے جواب دیا تو میرے آقا نے فرمایا ان اللہ یؤید حسانہ بروح القدس ما ینافق و یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جب تک حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا رہا اور میری شان بیان کرتا رہتا ہے, جبریل ان کی پشت پر کھڑے رہتے. یہ تو بات ہے کرنے والی. یار بس میری گفتگو اب ختم ہونے لگی, بس بات ختم ہے. آپ حضرات, میں ویسے تھکا ہوا تھا تو شیخ صاحب کو میں نے کہا پتہ نہیں میں نے آنا ہے کہ نہیں آنا. شیخ صاحب کو تسبیح چنگی پڑی, ایک جی تسبیح اور پڑھو میں اٹھ جاواں. ہاں جی آج میں تھوڑی تسبیح مان گیا. بڑے بڑے فقیراں نال رہنے دے نال تسبیح چھکی یا انہاں فقیراں دی روحاں نوں بلایا. انہاں کہا جناب جی اسی جلسہ نہ مولوی صاحب نہ آون تے پھر گل تو کوئی نہ ہوئی, پھر تو ڈیرے دی عزت کوئی نہیں رہنی. آج تے میں آ گیا تواڈے کول تھکے آ رہے, لیکن تواڈا جذبہ تے تواڈا ایمانی حرارت ویکھ کے نا میرے پچھلے ہفتے دی تھکاوٹ لے گئی. بس میری زندگی دا مقصد یہ کہ حضور دی امت انج کر کے حضور نال پیار کر, نہ سر جھکا کے جیے, انج کر نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. جو دیکھی ہسٹری میں نے, اکبر الہ آبادی کہتے ہیں, جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا. ہاں جی 13 ربیع الاول شریف کو مجھے کہنے لگے, وہ افسر ہے بڑا افسر تھا بیچارہ چھوڑے, مجھے کہنے لگا آپ ایسی تقریریں کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا پڑھے جائے تو کرنی نہیں. انہیں سمجھا بھئی مولانا رات میں سویٹر بھی کوئی نہیں سپایا ہویا, میں انہوں کو منگیا نہیں سی پولیس والے, حالانکہ میری چارپائی کی دوسری دپے ہوئی سی, گرم چادر بھی جراباں بھی. میں کہا میں انہوں کو منگیا دینا, کہنا لو جی موری تو ڈر گیا. صرف میں انہوں کو پگڑی منگی, میں کو چارپائی والی پگڑی میں دے دو چلیے. میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سردی لگی, تو انہوں پتا ہے دھنداں بھی بڑیاں سن, تو وہ انہوں سمجھا بھی مولی سردی لگی ہوئی, اور میرے موزن نو ہی نال لے گیا. میں اس بیچارے دی جرسی لوا کے پیرا چاڑی, میں اتنی سردی لگی سی, لیکن اتنے جا کے میں جرسی منگی اپنے موزن کو, انہوں بھی بیچارے سروں ننگے ٹکے تھے جناب نال میرے گڈی سٹیا, کہ کیونکہ ہم دہشت گرد جو ہیں حضور کا نام جو لیتے ہیں. انہوں سمجھا مولوی کو میں چھوڑ دو, میں سردی بڑی لگی تے میں اندر نہیں کراں گا. میں آخر پڑھے جائے تو گلا نہیں کرنی, پڑھے جائے. میں کہنے لگا میں نے آپ کی تقریریں سنی ہیں, آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں کہا وہ تو سنی کیسٹ, اور سن لائیو. میں جی بولوں میں کہا ہوں میری موبائل کٹ مار ٹیپ کرتے اپنے جڑے بڑے انہوں نے جا کے سنا, مولی خادم تے مر کے پہنچ. ہاں جی سرے دار بھی پکارا, لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی. ساڑھے فقیرہ میں آگا ہے دھاڑی دی کرسی دے بیٹھے ہاں, ساڑھے فقیرہ دا پھانسی دا پھندا دیکھ کے مولانا سید کفایت علی کافی این چلے. انگریز فوج تے پولیس جڑی نال کمن لگ پئی, انہاں کو بابا کی ہونا؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. میں کہا ساڑھے وڈے تو پانی دے بندے ویکھ کے نہیں گھبرائے, تو میں اپنے آپ نو کیا, میں کہا کمینہ دلیر رہی, کمینہ پن کوئی نہ پہ کری. مطلب تو یہ تو پھوس پھوس شروع کر دے. میں کہا تو انہوں نے منن والا جنا پھانسی دے پھندے ویکھ کی بھی طاقت ہو آ گئی. اور میرے آقا مولا خود چاہتے ہیں کہ جب دشمنوں کے سامنے بات ہو تو میرا غلام ایسے کر کے بات کرے. جب حضرت ابو دجانہ میدان احد میں ایسے چلنے دشمنوں کے سامنے, غلاموں کی یہ چال پسند ہے. گال کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں؟ اس مسجد جڑے امام خطیبن و جمعہ والے دن حضرت خبیب بن عدیدہ اور ترانہ بیان کرنا ہے جمعہ جڑا آپ نے پھانسی دے پھندے تے پڑھیا. ہاں جی پھانسی دے پھندے تے آپ نے ترانہ پڑھیا, آخر تے آپ دا جسم انہوں نے کٹ دیتا, ایک ایک ٹکڑا کر دیتا.
کہ آپ نے فرمایا یا اللہ فقط بدعو لحمی وقت یا سمتمئی، یا اللہ انہیں تو میرے جسم بھی کٹ دیتا، زندہ رہن دی امید بھی مک گئی، لیکن وذالک فی ذات الالہی وَإِن یشاء یبارک علی صالح شلو ممزئی۔ میں آخری شعر پڑھ رہا پورا ترانہ پیچھے۔ آپ نے فرمایا سنو اے کافرو، تم میرا جسم کاٹ کر خوشیاں منا رہے ہو، یہ جسم میرا اللہ رسول کے لیے کٹا ہے، اور میرا رب قادر ہے میرے کٹے ہوئے جسم کو پھر جوڑ دے گا۔ اے لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں جی لو جی میری گفتگو ختم۔ اے گل بیان ہوئی کہ جو رہ گئی؟ ہاں مدینہ پاک کو فون آ گیا 4 بجے راتی، وڈیاں راتاں ہوں گی 5 جنوری۔ میں سنیا میں قاری صاحب جی، میں استاد جی قاری صاحب، میں کہا قاری صاحب میں کوئی ٹائم ہے جڑا تسی فون کیتا ہے؟ انہوں نے پتہ نہیں بھی استاد کتے پاسے بیٹھے، انہوں نے نہیں پتا، انہوں نے سمجھا استاد بسترے چوکے ہو رہے ہیں بھائی 4 بجے تو میں نے جگا دیتا ہے۔ اور میں کہا کوئی ٹائم ہے فون کرن دا تسی کیتا؟ وہ کہنے لگے استاد جی میں نبی علیہ السلام دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھا سی، میرا دل کر رہے سی بار بار کہ میں تانوں فون کراں۔ میں کہا تسی نہیں، تہاڈا دل نہیں سی کر رہا، فون کروایا گیا۔ اس ٹائم فون تہاڈا دل کیوں کر رہے سی؟ میں کہا فون کروایا گیا کہ اس کتے نو کہو جو کچھ ہو رہا سی ویکھ رہا، پریشان نہیں ہونا۔ ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں؟ اے آخری بات میں بیان کی کیتا ہے کوئی نہیں، تھوڑا تو رہ گیا۔ اور کہندا میں جدوں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا تے میرے دل وچ خیال آیا، خیال ہوے تے حضور دے بارے آوے۔ اے کوئی خیال ہے بندہ؟ قسم بخدا میں راتی جدوں حضور دے بارے میں پڑھنا حدیث ذہن جاندی، او جڑے خیال آندے پھر میں بھاج اٹھنا قلم لے کے میں لکھ لینا، میں کہ خیال انجے نہیں آیا۔ اعلی حضرت بریلوی نو بھی جو خیال آندے سن تو حضور دی شان دے آپ لکھتے ہیں، فرماندے ہیں مینوں انج حضور دے بارے شان دیا خیالات میں لکھ لینا، میں کہ خیال کتاب والا نہیں ہے، گل وچ ہو رہے تے باس بادشاہ نو خیال کیوں جایا؟ پاکستان سپیکر بند کر دیو، مولویوں کے خطبے بند، ساڑھے خطبے بند کر دیو، درود بند نہیں ہوگا۔ واہ عمر بن لیس تیرے خیال اتے بھی لکھاں قربان۔ کہندا مینوں خیال آیا لشکر ویکھ کے، میں کہا یار اتنے لشکر نو اج کی کرنا ہے؟ کاش کے لشکر حضور دے زمانے چ ہوندا تے میں رسول اللہ دی مدد کردا۔ انہیں کہا میرے بیان بھی نہیں کیتا، مولوی خادم کہتے بیان کردا ہے، تسی نعرے لاندے ہو چلے ہو، اتنے خیال بھی حضور دے بارے آوے۔ عمر بن لیس کہنے لگا فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی، اللہ نے اس میرے خیال کی قدر کی اور مجھے بخش دیا، فرمایا جیسا بھی تھا میرے نبی کے بارے میں تمہیں اچھا خیال تو آیا کہ نہیں آیا؟ اتنے تو خیال آوے تے بخشش ہو جاندی، صرف حضور دی شان دا خیال آوے تے رب بخش دیندا۔ تے اسی حضور دی شاناں بیان کردے ہاں، لنگر پکاندے ہاں، لوگاں نوں دعوت دیندے ہاں، کم ملاندے ہاں تے سانوں رب نے پکڑ لینا ہے۔ ایسے نہیں ہوگا، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو۔ اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ لو جی یہ پرچی تو دعا واسطے بیچی نہیں ہے، اور بھی بیچی نہیں، وہ چھوڑ یار، انہوں نے گل کیا، انہوں نے ذکر کر کے گندیاں کرنی ہیں۔ جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ تحفظ ارامین کانفرنس کہتے ہیں کرتے ہیں، میں کہوں وہ تو لبدا ہے نہ کرنی، تسی تانوں حضور دے بن لگدا ہے صدقہ تسی محفل میلاد کران دیو۔ دنیا کا دستور ہے جو جس کا کھاتا ہے وہ گاتا ہے۔ تو پریشان ہو تسی، اس گل تو پریشانی والی گل ہی کوئی نہیں، بلکہ اہل سنت نو اور دلیر ہونا چاہیے۔ تحفظ ارامین کانفرنس جائز ہوئے تے میلاد النبی کیوں نہ جائز ہو؟ اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ تو یمن سے حرمین کو کوئی خطرہ نہیں، میرے آقا نے یمن کے لیے دعا کی، بس بات ختم۔ سمجھ نجی حکمرانوں کو خطرہ ہے تو ان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بیچارے، آپ تل دیتے رہے۔ ہمیں یمن کے لیے تو حضور نے فرمایا اللہ مبارک لنا فی یمننا، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ یمنیوں کو حضور دے شہر نو تے اللہ دے گھر نو کوئی خطرہ خطرہ ہے نجدیوں کو، ان کو ہوتے رہے بیچارے حضور کے دین پر پہرا دے۔ وقت گزر جائے گا، ہاں وقت سدا ایک کو جائے نہیں رہندا، وقت گزر جائے گا، لیکن بعد پھر پتہ کی چلے گا فلانا کھڑا رہے سی تے فلانا لمبا پہ رہے سی، جیڑا کھڑا رہے گا نہ ادا ہی رہنا ہے۔ ہاں جی، جیڑا مولانا نیازی کھڑے رہے نہ آیا کہ نہیں، نورانی صاحب اپنی پگڑیاں پڑوا دیتی ہیں تے نہ رہا کہ نہیں رہا،
قیامت تک نہ ہونا دے رہنا ہے جنہیں حضور دی عزت واسطے انج کیتا ہے۔ غازی المدین رحمت اللہ تعالی علیہ ترکھان دے پتر ہو کے، ترکھان دے پتر ایسن کے نہیں کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیرا نو ہاتھ کیوں لایا؟ کیوں لایا؟ گل وچ ہو رہے فرمایا میں باویں سید زیادہ بڈھا ہاں لیکن اے باویں منڈا ہے 17 سال دا اے ترکھان دا پتر ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا انہیں، لیکن میرے نانے دی عزت پیرا تے دتا اس کے نہیں دیتا۔ اور مصور پاکستان اقبال جیسا بڑا مولوی جدید قدیم پڑھے ہوئے جدو قبر چو باہر نکلیا تے پیر جواد علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ علماء اور مشائخ دانائی اختیار کریں۔ دانائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت نہ ٹکر لینی، دانائی کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن و حدیث کے مسائل ہیں ہم ان کے کہنے پر چھپا نہیں سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتا گئے 1400 سال پہلے کیا بیان کرنا ہے اور کیا بیان نہیں کرنا۔ اگر کسی کو کوئی درد ہے علماء کے بارے میں تو ہمارے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ہمیں ان کی کچہری میں کسیٹ کر لے جائیں، علماء کہہ دیں مولوی خادم کمینہ ہے، یہ دین بیان کرنے کا حال نہیں ہے، ساری زندگی بیان نہیں کروں گا، پنڈ جا کے جناب اپنی کھیتی باڑی کروں گا، کوئی کام چھڑ دیا گا کہ علماء نے جمع نہ کر دیتا تو حال نہیں، جے علماء مینوں نہیں روک دے تے اور کوئی کمینہ حق نہیں رکھتا کہ مینوں دین بیان کرن تو کوئی روکے۔ ہاں جی، اگر ہمارے علماء کے بارے میں کسی کو کوئی پریشانی ہے، علماء غلط سپیکر استعمال کرتے ہیں تو علماء کے فورم موجود ہیں، ہمارے بڑے بڑے شیوخ مشائخ موجود ہیں، ہماری رپورٹیں ان کے پاس جا کے درج کراؤ کہ یہ دین کا غلط استعمال کرتے ہیں، جو غلط ہے تو پھر زبان کاٹ دو۔ اگر غلط استعمال نہیں ہے تو میرے آقا و مولا کا فرمان ہے میری امت کے علماء نے کمزوری نہیں دکھانی۔ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، بنی اسرائیل کے مولویوں کا حضور نے ذکر کیا، فرمایا وہ بزدل ہو گئے، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا لا والذی نفسی بیدی، فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ